سر آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن دیں ہمیں. میرا نام ڈاکٹر منیر امان اللہ ہے. میں پروفیسر آف کارڈیوتھوریسک سرجری ہوں SIUT میں. تو سر یہ یہاں پہ اوپن ہارٹ سرجری بچوں میں بڑا کمپلیکیٹڈ ایک پروسیجر ہے, تو آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ ہم لوگ اب جانا چاہیے اور اس کو سکسیسفل کرنا چاہیے؟ سوچا تو ڈاکٹر ادیب رضوی نہیں ہے کہ ایک ایسی اسپیشیلٹی جو کہ بہت نیڈ ہے جس کی, اور اسپیشلی پبلک سیکٹر کے اندر سندھ کے اندر, تو ان کا یہ ویژن تھا کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنایا جائے جو چلڈرن کے لیے ہو اور اس میں پھر کارڈیک سرجری کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہو. تو ان کی یہ ویژن تھا, اور ہماری ایک ٹیم تھی جو کہ ہم لوگ جاتے ہیں دوسری جگہوں پر آپریشن کرنے, جیسے عراق میں اور افغانستان میں. تو یہ باتیں ان کو پتہ تھی, تو انہوں نے پھر ہم کو اپروچ کیا, ڈاکٹر بابر اور ڈاکٹر اور مجھے, اور پھر ہم لوگوں نے پوری ایک ٹیم بنائی اور اس کے بعد بہت ٹائم گزارا ڈیولپ کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ ٹیم بنے گی, کب ہم سٹارٹ کریں گے, کیسے سٹارٹ کریں گے. تو شروع ہم نے کیا لاسٹ ایئر میں, لیکن وہ بیسکلی جسٹ کارڈیالوجی, ایکو کلینکس اور اینجیوگرافی وغیرہ سٹارٹ کیا, اور پھر اس سال ہم لوگوں نے پھر پلان کیا تھا کہ ہم سرجری کریں گے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ود ان 4 months آف پلاننگ وی ور ایبل ٹو ڈو دا فرسٹ آپریشن. سر باہر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو کافی ایکسپینسو سرجری, خاص کر کے بچوں کے حوالے سے, تو آپ لوگوں نے اب یہ سرجری یہاں پہ کمپلیٹ کی اور سکسیس رہی ہے, انفلکس بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیشنٹس کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ ایئرلی بیسس پہ کتنے آپریٹ کر سکتے ہوں گے اس ٹیم کے ساتھ بچوں کے؟ دیکھیں, جو پاکستان میں انسیڈنس ہے ہارٹ ڈیزیز کا بچوں میں, وہ تقریباً 50,000 بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال, اور ہم لوگ کر سکتے ہیں آپریشن تقریباً 5,000 سے 6,000 سال میں. یہ 50,000 بچے جو ہارٹ کے ساتھ افیکٹڈ پیدا ہو رہے ہیں یا اوور آل؟ نہیں, جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے اس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, اور ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف پچھلے 10 سال کا نمبرز دیکھیں تو تقریباً 5 لاکھ بچے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے. ان میں سے کچھ کا آپریشن ہوا ہے, کچھ کا آپریشن نہیں ہو سکتا ہے, کچھ نہ کر پائے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سینس میں پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیولپ ہونے کی. کراچی میں تقریباً 5,000 بچے آتے ہیں جن ہر سال پیدا ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے. لیکن کراچی میں جو سینٹر ہے ایک NICVD ہے, اس کے پورا لوڈ ہے, نہیں صرف کراچی کا بلکہ سندھ کا اور بلوچستان کا بھی. وہ ایک کوئی بھی سینٹر ہو جتنا بھی بڑا ہو وہ ایک حد تک کر سکتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ریسورسز اور ہیومن ریسورس اسپیشلی وہ پھر نہیں ہوتا مکمل. تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ ایک اور پبلک سیکٹر ڈیولپ ہوتا, اور جس کے اندر پھر فری سرجری ہو کمپلیٹلی. تو یہاں پر جو بھی بچے آتے ہیں, جو بھی پیشنٹس آتے ہیں, ان سے کوئی پیسہ لیا نہیں جاتا ہے, اور جو سٹینڈرڈ ہے آپریشن کا وہی سٹینڈرڈ ان کو ملتا ہے. جو یہاں پر ہوتا ہے آپریشن وہی انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, وہی امریکہ میں بھی ہوتا ہے, اسی قسم کا. تو وہی سٹینڈرڈ ملتا ہے ان کو, لیکن وہ کمپلیٹلی فری ملتا ہے. لیکن اس قسم کے ہم کو اور بھی پبلک سیکٹرز چاہیے جو کہ اوور ٹائم, ہمارا پلان جو ہے 1,000 آپریشنز کرنے کا سال میں, تو اوور ٹائم وہ دوسرے بھی پبلک سیکٹرز جو ہیں وہ 1,000 آپریشنز کریں سال میں. زینب آپ کے لیے ایک بڑا نام رہے گا, کیونکہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ زینب سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو کیسا لگتا ہے کہ پہلا سٹیپ آپ نے یہاں پہ لیا, پہلا آپریشن, اور نام بھی زینب اور کامیابی ہوئی وہ چیز, اس کے بارے میں آپ کی فیلنگس کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جرنی آف 1,000 مائل اسٹارٹس ود دا فرسٹ اسٹیپ. تو یہ تو پہلا قدم ہے. زینب اور اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کا ہم ہمیشہ سے ہی ان کو یاد رکھیں گے, اور ان کو تھینک بھی کریں گے کہ انہوں نے ہم کو ٹرسٹ کیا, نہ صرف ہماری ٹیم کو بلکہ SIUT کو, اور اس کی وجہ سے پھر ہم کو یہ کامیابی بھی ملی. لیکن یہ بھی پہلا سٹیپ ہے, ابھی تو ہم کو بہت آگے جانا ہے. اس سال امید ہے کہ ہم 2023 کے اندر اباؤٹ 100-150 کیسز کر سکیں گے, اور پھر جیسا ڈیولپ ہوگی ٹیم اور فیسلٹیز بہتر ہو جائیں گی, اور تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 300-400 کیسز اور پھر 1,000 کیسز کا ٹارگیٹ ہے ود ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرس. کتنا کانفیڈنس تھا آپ کو کہ جو ہمارا پہلا ہی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی وہ کامیاب ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہے تھے, اور پھر 3-4 مہینے میں ہم نے یہ فائنل ڈیسائڈ کیا وی شوڈ گو فار اٹ. تو کتنے % آپ کو سکسیس کا انشورنس تھی کہ یار آپ اتنا ہمیں ہے کہ ہم کر لیں گے؟
بہت ساری پلاننگ اس میں گئی تھی. جیسے میں نے بتایا کہ 4 مہینے کی پلاننگ تھی. ہر چیز کو دیکھا گیا تھا کہ پیشنٹ کہاں سے ایڈمٹ کہاں ہوگا, کیسے ایڈمٹ ہوگا, ایڈمٹ ہونے کے بعد کہاں جائے گا, آئی سی یو سے او آر کیسے, آپریشن تھیٹر کیسے جائے گا, آپریشن تھیٹر سے واپس آئی سی یو کیسے آئے گا, کون دیکھے گا. ہر چیز پیپر کے اوپر لکھی گئی تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو سمجھنے میں اور دقت نہ ہو آرگنائز کرنے میں. سو وی ور ویری کانفیڈنٹ کہ وی ول بی ایبل ٹو ہیو سکسیس. بٹ ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے دعا اور مانگنی چاہیے, اور وہ ہم لوگ کرتے رہے. محنت کریں, کانفیڈنس ہو, اور دعا ہی کرتے رہیں. اس سے یہ ہوتا ہے اگر یہ ان ٹائم یہ بچی نہ آتی ہاسپٹل میں اور یہ سرجری پہ نہ جاتی اور یہ گاؤں میں ہی رہتی اور وہیں پہ کمپلیکیشنز میں بھی زندہ رہتے تو ہاؤ لانگ شی کوڈ ہیو سروائیوڈ سچ کنڈیشن. جو یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بچے کافی سال تک رہتے ہیں, لیکن جب 10 12 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر پرابلم سٹارٹ ہوتی ہیں, جس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے اندر جب 30 سال 40 سال کے ہوتے ہیں تو پھر وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں سکتے, اور اس وقت پھر آپریشن ہوتے ہیں, پھر وہ رسک بڑھ جاتا ہے آپریشن کا. تو ان کے جن کو دل میں سوراخ ہوتا ہے ان کے لیے آئیڈیل ایج جو ہوتی ہے وہ 3 سے 5 سال کی عمر کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں جلدی کرنا پڑتا ہے, کچھ ہیں جو اس میں تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں. تو سر کوئی ایسا آپ آپریشن سے جانے سے پہلے ان کے پیرنٹس سے جب آپ نے بات کی تو وہ کتنا مطمئن نظر آئے, یا وہ انہوں نے بھی آپ کے لیے کہا کہ جی چلیں بچی کو تو ایک مسئلہ ہے تو چلو ہم کر ہی لیتے ہیں, ہاؤ مچ دے ور کانفیڈنٹ آن؟ آئی تھنک کانفیڈنس ان کا جو تھا وہ ایس آئی یو ٹی میں تھا, اور پھر ہم لوگ جتنے بھی پوری ٹیم ہے وہ ہمارا پورا کلیکٹیو ایکسپیرینس جو ہے ہارٹ سرجری کا اور کارڈیالوجی کا وہ تقریباً 100 سال کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے پیرنٹس were کوائٹ کانفیڈنٹ, اینڈ ہم نے ان کو سمجھایا بھی تھا ایٹ ڈفرینٹ لیولس کہ آپریشن کیسا ہوگا, کیا آؤٹ کمز ہوتے ہیں, کتنا سکسیزفل ہوتا ہے. تو اس سے دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. سب یہ زینب جو ہے نارمل اپنی لائف کب سے اسٹارٹ کر سکتی ہے, کیونکہ ابھی تو اس کی سرجری ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی فالو اپس ہوں گی, ہاؤ لانگ شی ول بی انڈر اسٹرکٹ آبزرویشن اینڈ دین شی ول کنٹینیو ہر لائف ایز نارمل ایز ادر چائلڈ کین. سو جو مین کنسرن ہوتا ہے آفٹر دی آپریشن وہ صرف آپریشن کا ہوتا ہے, جو سامنے سے بون کٹتی ہے اس کا فریکچر ہوتا ہے, اس کو پھر فکس کرتے ہیں, تو اس کا ایک درد ہوتا ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے 4 ہفتے ٹھیک ہونے میں. اس کے بعد دین شی کین ڈو واٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو. کوئی پرہیز نہیں ہوتا ان بچوں کا, نہ کھیلنے کودنے میں, نہ کھانے پینے میں. نارمل لائف گزرتی ہے ان کی, نارمل اسکولنگ, نارمل جو بھی کرنا ہے ان کو. لیکن ہر سال ان کو سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں ایک دفعہ وہ آ کر دکھاتے ضرور ہیں کارڈیالوجسٹ کو, اور ایکو کارڈیوگرام ہوتا ہے ان کا, کیونکہ ایک دفعہ دل کا پرابلم ہوا ہے تو نظر رکھنی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے, لیکن ایڈوائز یہی ہوتی ہے کہ ہر 2 سال کے بعد ایک دفعہ آ کر ایکو کرا لی جائے. سر میرا لاسٹ کوشچن, آپ نے جیسے ڈاکٹر ادیب رضی کی بات کی کہ ویژن سارا ان کا ہی ہے, تو جب اس سکسیس ہوا اور ان کو آپ نے بتایا تو واٹ واز ہز ریئیکشن؟ وہ بہت خوش ہوئے, مطلب اطمینان بھی ہوا ان کو کہ ایک اور ان کا جو ویژن ہے وہ مکمل ہوا, اور بہت خوش بھی تھے کہ بڑی آرگنائز طریقے سے پوری ٹیم نے کام کر کے ایک مائل سٹون اچیو کیا. اور لیکن پھر وہ ادیب رضوی ہیں دوسری چیزیں سوچنے لگ گئے ہیں, تو ابھی اس کے وہ چیلنجز جو ہیں وہ ہم کو پھر دیکھنے پڑیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.